اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم الحمدللہ رمضان سیریز ویڈیو نمبر 8۔ آج ہم لوگ بات کریں گے مسافر کے روزے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر کوئی مسافر ہے یا مریض ہے، پہلے مریض کا لفظ ہے، اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ اپنے روزوں کی گنتی دوسرے ایام میں پوری کر لیں۔ تو اس آیت کی روح سے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، علماء کرام اور ائمہ کرام کا یہ موقف ہے کہ انسان سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے چاہے مشقت ہو یا نہ ہو، اور اسے اس روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ملے گا، البتہ اسے اس روزے کی قضا دوسرے دنوں میں دینی ہوگی، یعنی کہ دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب جہاں تک مشقت کا معاملہ ہے تو مشقت کی 3 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، روزہ یعنی مسافر کے روزہ رکھنے کی 3 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ جہاں پہ مشقت بالکل نہیں ہے، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھ لے کہ جہاں پر آپ کو کوئی مشقت نہیں ہے اور آرام سے آپ کا سفر گزر جائے گا۔ دوسری صورت یہ آتی ہے کہ جہاں پر مشقت ہو لیکن بہت زیادہ نہ ہو، بہرحال مشقت کے معاملے میں، تکلیف کے معاملے میں چیز آتی ہو، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں انسان کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، ناجائز تو نہیں فرمایا، مکروہ فرمایا، کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو ایک رخصت دی ہے تو انسان اس رخصت کو قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا زیادہ مناسب ہے۔ اب آ جاتی ہے تیسری صورت۔ تیسری صورت ہے کہ جب روزہ رکھنے میں نہایت مشقت والا معاملہ ہو، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں انسان کے لیے روزہ رکھنا حرام ہوگا، کہ انسان ایسا روزہ رکھے جس میں وہ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالے اور ایسے روزے کی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف کا سامنا ہو۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ملتی ہے جس میں ایک صاحب نے روزہ رکھا ہوا تھا اور ان کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ دوسرے صاحب جو تھے یا دوسرے لوگ جو تھے وہ ان پر سایہ کیے ہوئے تھے اور کوئی ان کو جو ہے وہ ہوا دے رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، یا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں۔ اس معاملے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ان مخصوص حالات کے لیے ہے کہ جب انسان روزہ رکھے اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے اور دوسروں کو بھی اس کی وجہ سے تکلیف میں ڈالے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں انسان روزہ نہ رکھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی صورت میں یا ایسی حالت میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ایک اور چیز کی طرف اشارہ کر دوں کہ جو مسافر ہے اس کی سحری اور افطاری کا کیا حساب ہوگا۔ تو علماء کرام کا جمہور موقف ہے کہ انسان جس جگہ سے گزر رہا ہے روزے کے دوران، تو اس جگہ پر جو روزہ رکھنے کا اور روزہ کھولنے کا وقت ہے اسی کے مطابق وہ سحری اور افطاری کرے گا۔ اچھا، اب جو شخص جہاز میں ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس میں علماء کرام کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں، لیکن جو جمہور علماء کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان سفر کر رہا ہے جہاز میں تو جو سورج کے غروب ہونے کا اور طلوع ہونے کا وقت ہے وہی اس کے افطار اور سحری کرنے کا وقت ہوگا۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی سنا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔